अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं मुफ्ती फजल हमदर्द साहिब के उस वीडियो के ऊपर कि जिसका टाइटल है दुश्मनान अहल बैत का अंजाम। फिर कहते हैं कि मुबाहिला क्या है। देखते हैं इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। जनाब साद बिन अबी वकास की रिवायत जो सही मुस्लिम की है, जिसे नास भी नहीं जुटला सकते, जो हदीस का तो कहते हैं ना कि भाई हदीस पेश करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबाहला क्या है, मुबाहला का वाक़या क्या है और इस मुबाहला के अंदर कौन कौन सी ज़वात क़ुद्सिया शरीक हुई और हमारे लिए इस मुबाहला के वाक़े के अंदर क्या दर्स और सबक मिलता है। कुरान मजीद की आयत, तफासीर और अहादीस मुबारका की रोशनी के अंदर आज हम इस मुबाहला के वाक़े को समझेंगे ताकि हमें अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की दुरुस्त और सही मारिफत हासिल हो जाए। कुरान मजीद की सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 61 है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। मुबाहला पहले तो हम ये समझते हैं किसे कहते हैं। अरबियत के अंदर मुख्तसर ये अर्ज़ करता चलूँ, बाहला युबाहिलु मुबाहलतन, बाब मुफ़ाअला का मस्दर है ऐसी दुआ करना कि खूब कोशिश के साथ ऐसी दुआ करना जिसमें लानत के अल्फाज भी शामिल हों। चूँकि ये बाब मुफ़ाअला है तो इसकी एक खुसूसियत होती है मुशारका, यानी दोनों जानिब से ऐसी दुआ की जाएगी। मुबाहला ये वाक़या क्यों हुआ? जब नजरान से मसीहियों का वफ़द आया अल्लाह सुब्हानहु व तआला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और आपने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान का अक़ीदा उनके सामने रख दिया कि जनाब मसीह कौन है। तो अल्लाह ने सारा इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब मसीह के बारे में अता कर दी और आपने उनके सामने पेश कर दिया। तो यह आयत नाजिल हुई कि अगर इसके बाद भी जो इल्म आपने उनके सामने रखा है, जो सही और दुरुस्त मारिफत रखी है, इसके बाद भी अगर ये आपके साथ इस मामले में झगड़ते हैं तो आप इनसे मुबाहला का कह दीजिए, तालू नदउ अबनाना, तुम अपने बेटों को ले आओ, हम अपने बेटों को ले आते हैं, हम अपनी औरतों को ले आते हैं, तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपनी जानों को ले आते हैं, तुम अपनी जानों को ले आओ, तुम भी आ जाओ। फिर हम मुबाहला करते हैं, ऐसी दुआ करते हैं अल्लाह के सामने और झूठों के ऊपर खुदा की लानत हो, यानी खुदा के सामने ये सारा मामला हम पेश कर देते हैं। ये वाक़या मुबाहला कहलाता है। इसके अंदर कौन कौन से नफूस शरीक हुए? जब ये आयत नाजिल हुई तो सही मुस्लिम की हदीस है 6220, हज़रत आमिर बिन साद बिन अबी वकास रदियल्लाहु तआला अन्हु से। एक तवील हदीस है सही मुस्लिम की, ये दीगर किताबों के अंदर भी मौजूद है, तिरमिज़ी में भी है, लेकिन मैं यहाँ सही मुस्लिम की अल्फाज पेश कर रहा हूँ चूँकि हमारे यहाँ ये बुखारी के बाद दूसरे नंबर पर आती है। वो एक तवील हदीस है जिसमें साद बिन अबी वकास रदियल्लाहु अन्हु, जिनका नाम आशरा मुबशरा में आता है, इनसे जनाब मुआविया ने कहा कि आप हज़रत अली को गालियाँ क्यों नहीं देते हैं। यह पूरा वाक़या है। मा मना का अंतसुब्बा अबू तुराब को तुम्हें क्या हुआ कि तुम उनको गालियाँ बुरा भला नहीं कहते, गाली नहीं देते। तो ये पूरी एक रिवायत है। आखिर अल्फाज हैं, हज़रत साद बिन अबी वकास ने वजह बयान की कि क्यों मैं अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के सैयद जनाब इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बुरा नहीं कहता हूँ। उसकी वजह जनाब साद बिन अबी वकास ने बयान की कि लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया, यानी ये आयत मुबाहला जब उतरी तो फरमाते हैं दआ अलीयन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को बुलाया, व हसनन व फातिमता व हसनन व हुसैनन फ़क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाहि अहली। आपने जनाब इमाम अली को बुलाया, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को बुलाया, हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम को बुलाया और फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाहि अहली। आपने फरमाया कि ये मेरे अहल हैं, इस वजह से मैं जनाब अली को बुरा नहीं कहता। तो ये आयत जब नाजिल हुई तो मालूम हुआ कि हदीस इसकी तफसीर कर रही है कि ये चार ज़वात क़ुद्सिया यानी अली, फातिमा, हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम, इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ वफ़द के अंदर ले गए। मुफस्सिरीन ने लिखा है, इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह, इमाम स्यूती रहमहुल्लाह, इमाम आलूसी और मोहम्मद बिन ताहिर आशूर, तमाम मुफस्सिरीन जिन्होंने भी इस आयत की तफसीर की है कदीम और जदीद दौर के, सब ने इस आयत की तफसीर में लिखा है। इमाम बैज़ावी ने लिखा है और दीगर ने
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ ان ذوات قدسیہ کو مباہلہ کے لیے لے گئے۔ امام قرطبی نے یہاں بڑا عمدہ نکتہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بیٹی کی اولاد کے لیے بھی ان کو اپنے بچے کہا جا سکتا ہے، یعنی نانا ان کو اپنے بچہ کہہ سکتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت بھی تھی۔ تو تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے۔ امام بیضاوی نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ ان ذوات قدسیہ کو لے گئے تو جب نجران کا جو وفد کا جو سربراہ تھا، ان کی نگاہیں جب ان کے چہروں پہ بڑھی تو انہوں نے کہا کہ اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کے ساتھ مباہلہ مت کرنا، کہ خدا کی قسم میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ چہرے، یہ سچے چہرے ہیں، اگر انہوں نے خدا سے یہ دعا کی کہ پروردگار یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کو ریزہ ریزہ کر دے، اپنی جگہ سے ہٹا دے، تو پروردگار ان کی دعا کو قبول کر دے گا۔ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ امام بیضاوی نے لکھا ہے، دیگر مفسرین نے بھی لکھا ہے۔ تو اب اس کے اندر یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، صحیح مسلم کی 6220، اس میں آپ نے دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص کے جو الفاظ ہیں یہ قابل غور ہیں۔ یہاں میں اس کو واقع مباہلہ کے اندر اس حدیث کے الفاظ کے ساتھ جوڑ کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص نے یہ بات کیوں کہی کہ میں ان کو برا نہیں کہوں گا، میں ان کو برا نہیں کہوں گا، جناب علی کو برا نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ آپ نے ان کے سامنے یہ آیت رکھ دی، اور اس آیت کا آپ نے فرمایا کہ یہ آیت جب اتری تو علی کو بلایا گیا، حسن کو بلایا گیا، حسین کو بلایا گیا، مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا گیا، تو میں ان کو برا نہیں کہہ سکتا۔ اس حدیث کی جو تشریح ہے، یعنی اس معنی کی، وہ صحیح مسلم کی ہی دوسری روایت کرتی ہے جو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 6225 اس کا نمبر ہے، اور اسی طرح سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 3205۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فاطمہ وحسنا وحسینا فجللہم بکساء، آپ نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا، فجللہم بکساء، آپ نے ان کو اپنی چادر کے ساتھ ان کے اوپر اڑا دی، وعلی خلف ظہرہ، اور امام علی آپ کے پیچھے تھے، فجللہ بکساء، آپ نے ان کے اوپر بھی چادر ڈال دی، ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پھر آپ نے فرمایا کہ اے میرے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، پروردگار ان سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے اور ان کو خوب پاک و پاکیزہ کر دے۔ اس موقع کے اوپر ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، قالت ام سلمہ، ام المؤمنین کہتی ہیں، وَأَنَا مَعَهُمْ يَا نبی اللہ، میں نے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں اللہ کے نبی، تو آپ نے فرمایا انت علی مکانک، آپ اپنی جگہ رہیے، وانت علی خیر، آپ بھلائی کے اوپر ہیں، یعنی آپ کا درجہ بھی ہے، آپ بھی خیر کے اوپر ہیں، ام المؤمنین کا آپ کو درجہ ہے، لیکن جو اہل البیت ہیں وہ یہ افراد ہیں، جو اہل البیت ہیں وہ یہ ہیں، یعنی امام حسن، امام حسین، امام علی بن ابی طالب، مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل البیت ہیں۔ ایک فائدہ تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ اہل البیت کی معرفت حاصل ہو گئی۔ آیت مباہلہ، آیت تطہیر اور جناب سعد بن ابی وقاص کی روایت جو صحیح مسلم کی ہے، جسے ناسبی نہیں جھٹلا سکتے، جو حدیث کا تو کہتے ہیں نا کہ بھئی حدیث پیش کرو، حدیث پیش کرو۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، سنن ترمذی، یہ بھی ہمارے اہل سنت کی صحاح ستہ میں سے ہے، سنن ترمذی کی روایت۔ اہل البیت کون ہیں؟ اور زید بن ارقم کی روایت میں تو صاف ہے، آپ زید بن ارقم نے فرما بھی دیا کہ اہل بیت کون ہیں۔ اس میں تھوڑی سی تشریح ہے کہ اہل بیت اللغوی اور اہل بیت شرعی کون ہیں، وہ میری ایک الگ اس کے اوپر ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل البیت کی دو قسمیں ہیں، کہ ازواج بھی اہل البیت میں شامل ہیں، لیکن وہ اہل البیت لغوی ہے، لغوی معنی کے اندر ہے کہ آپ کے گھر والے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں، لازمی بات ہے۔ لیکن اہل البیت الشرعی، جن پر صدقہ حرام ہے، وہ کون ہیں؟ جو اصحاب قصہ ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بڑا مغالطہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی سارے دیکھیں جی قرآن میں آل فرعون اور جی اس کے اندر وہ فلاں، یہ آل کے اس سے مغالطہ دینے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹھیک ہے، ان کی بات مان لیتے ہیں کہ ازواج بھی شامل ہیں آل البیت کے اندر،
انکار نہیں ہے، لیکن اہل البیت کی اقسام ہیں. وہ اہل البیت جو شرعی معنی کے اندر ہے وہ صرف اصحاب کساء، یہ 4 ذوات قدسیہ جو اصحاب کساء ہیں، جیسا کہ ام المؤمنین ام سلمہ کی روایت سے معلوم ہو گیا. ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اہل البیت کی معرفت. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اہل البیت سے عداوت اور ان کی دشمنی کرنا یہ کافر بھی نہیں اس کی مجال کر سکتا. تو جو اہل البیت کی عداوت مسلمان کا دعویٰ ہو کے کرے گا اس کا اسلام قبول نہیں ہے. کہ اہل البیت سے جنہوں نے دشمنی کی، جنہوں نے اہل البیت کو ستایا، جنہوں نے اہل البیت کو ان کو قید و بند کے اندر رکھا، تو انہوں نے دراصل خدا سے دشمنی کی. ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جی یہ کام کرو گے خدا سے دشمنی ہے، یہ کر دیا جی. لیکن اہل البیت کی معرفت کے لیے آپ نے دیکھا کہ کوئی تحریک چلائی گئی ہو، اہل البیت کے دشمنوں ان کی اصلیت سامنے لائی گئی ہو. دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اہل البیت کا احترام یہ صحابہ کرام پہ بھی واجب تھا، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص کی روایت سے معلوم ہو گیا کہ اگر وہ چاہتے تو وہ بھی وہ کام کر سکتے تھے جن کا ان سے مطالبہ کیا جا رہا تھا، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے کوئی گورنرشپ بھی نہیں لی، آپ نے چھوڑ دیا، سب کچھ سائڈ پہ ہو گئے. آپ نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. اسی طرح اہم بات یہ معلوم ہوئی ہمیں کہ جو اہل کساء سے دشمنی لے گا اس پہ خدا کا عذاب ہوگا. جیسا کہ ان مسیحیوں نے یہ بات پہچان لی کہ اگر ہم نے ان کی دشمنی مول لی، اگر ہم نے ان کے ساتھ مباہلہ کر لیا ان اہل البیت کے ساتھ، تو خدا کے عذاب سے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے. یہ چند چیزیں ہیں ہمیں جو آیت مباہلہ سے ہمیں درس ملتا ہے. مباہلہ سے گویا کہ اہل البیت واضح ہو گئے کہ اہل البیت یہ افراد ہیں. آیت مباہلہ ان کو واضح کر دیتی ہے، لہٰذا ان میں یہ ناسبیوں کا جو پورا ایک طریقہ ہے وہ ہر چیز کو جو اہل البیت سے منسوب ہوتی ہے اسے مشکوک کر دیتے کہ اس کا مفہوم ہی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اگر آپ مانتے ہیں کہ جی اہل البیت ہیں، ناسبیوں سے میں بات کر رہا ہوں، دیگر عام لوگوں سے نہیں، تو آپ کے ہاں ان کا تذکرہ کیوں سنائی دینے کو نہیں ملتا؟ کیوں آپ اہل البیت علیہم السلام کے جو فضائل ہیں اسے چھپاتے ہیں؟ آج سے نہیں، برسوں سے یہ کام ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید اور اہل البیت علیہم السلام کی معرفت عطا کرے، جو کہ الثقلین ہیں، قرآن و اہل البیت. اہل البیت کو اگر ہم قرآن سے جدا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی. مزید اچھی اور خوبصورت ریئیکشنز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.